بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتوح الغیب، جس کے مصنف حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں لگ بھگ 80 نصیحتیں ہیں۔ ان میں 23 نصیحتیں الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اب نصیحت نمبر 24 یعنی مقالہ نمبر 24، جس کا عنوان ہے ما سوی اللہ فتن ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں تمام کے تمام چیزیں آزمائش ہیں۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے عذر کر اور صدق و اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کا التزام کر، اپنے پروردگار کے حضور خشوع و خضوع اختیار کر، اللہ کی عبادت میں دونوں جہاں کی کسی بھی چیز کی غرض و آرزو شامل نہ کر، ورنہ وہ عبادت خالصتاً بوجہ اللہ نہ رہے گی۔ اس بات کا یقین کامل رکھ کہ تو ظاہراً اور باطناً اللہ کا بندہ ہے، اور بندہ ہر جہت سے اپنے خالق و پروردگار کی ملکیت ہے، بس تو ہمہ وقت اپنے معبود کے حضور مؤدب و مطیع رہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مخلوقات کے لیے جو اقدار مقرر کر رکھی ہیں ان میں کمی یا بیشی یا تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، لہٰذا جو چیز اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کی ہے، خواہ تو اسے چاہے یا نہ چاہے، وہ اپنے معین وقت و اندازے پر تجھے پہنچ کر رہے گی۔ جو چیز تجھ سے جاتی ہے اس پر رنج و افسوس نہ کر، اور جو چیز موجود و مہیا ہے اس کے باعث ذکر الہی سے غافل نہ ہو جا۔ جو چیزیں علم الہی میں تیرے لیے معین ہو چکی ہیں وہ کسی دیگر شخص کو نہیں مل سکتی، پھر رزق کے معاملے میں تیرا حیران و پریشان ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ بس وقت حاضرہ میں ذکر و عبادت کے اندر کامل محویت و یکسوئی سے مشغول رہ، اور غیر اللہ کی جانب اس قدر رغبت و توجہ نہ کر کہ شرک کا گمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، اے پیغمبر آپ ان چیزوں کو اس قدر محویت اور رغبت سے نہ دیکھیں جو ہم نے کفار کو دے رکھی ہیں، وہ تو انہیں اس لیے دی گئی ہیں کہ انہیں فتنوں میں مبتلا کیا جائے، اور آپ کے پروردگار کا رزق بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے شریعت اور روحانیت کی جو ظاہری و باطنی نعمتیں تجھے عطا فرمائی ہیں ان کے ماں سوا دیگر اسباب شرک سے تجھے منع فرما دیا ہے، اور اس ممانعت کے ساتھ تجھ پر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ غیر اللہ کے اندر الجھنے میں تیرے لیے فتنے ہیں، اور اللہ نے اسی بنا پر کفار و منافقین کو طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور تیرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر راضی و شکر گزار رہنا تیرے لیے برکت و سعادت کا موجب ہے۔ لہٰذا معبود واحد کی اطاعت و فرما برداری سے تو اپنے مقصود و مطلوب کو پائے گا، اور دنیا و عقبہ میں عزت و آبرو حاصل کرے گا، اور تیرے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے جزا کے طور پر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کیا کیا چیزیں محفوظ و پوشیدہ رکھی گئی۔ بس تجھے چاہیے کہ فرائض خمسہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ کا مکمل طور پر فہم و شعور کرے، اخلاص کے ساتھ ان کی تعمیل کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نواہی یعنی گناہوں سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طریقے عمل سے زیادہ محبوب و برگزیدہ شے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنی تائید و نصرت سے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے نزدیک محبوب پسندیدہ ہیں، اور جو دنیا و عقبہ میں نجات و فلاح کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔